علیکم میں امداد سمرو۔ آج بڑے بڑے فیصلوں کا دن تھا، بڑے فیصلے آ گئے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی، نواز شریف صاحب پلس ہو گئے اور عمران خان صاحب ہو گئے مائنس، اور عمران خان صاحب نے خود کو خود ہی مائنس کر دیا ہے۔ وہ اعلان جس کی کل سے بازگشت تھی، تردید بھی ہو رہی تھی، پھر تصدیق بھی کی جا رہی تھی، پھر تردید ہو رہی تھی۔ خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب انٹرا پارٹی انتخابات نہیں لڑیں گے، پھر اس کی تردید کر لی پارٹی کے ترجمان نے، پھر اس کی تصدیق کر لی علی ظفر نے، پھر تردید کر لی اپنا لطیف کھوسہ نے آج صبح، اور یہ دعویٰ کر کے کہ جی میں نے 1.5 گھنٹہ عمران خان سے ملاقات کی ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فائنلی بیرسٹر علی ظفر نے اعلان کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے عمران خان امیدوار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ سائڈ پر ہو رہے ہیں، وہ مائنس ہو رہے ہیں۔ اب یہ مائنس ہونا اور پھر فوج کو پیغام بھیجنا، یہ کہ جی جو فوج پر اب تنقید کریں گے لوگ، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ سی بی ایم سے اعتماد کی بحالی کے اقدامات جن کو کہا جاتا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کام سال سوا بعد کیا ہے، پہلے کر لیتے، نواز شریف سے سبق سیکھ لیتے۔ آج نواز شریف صاحب کی واپسی ہو گئی، بڑا فیصلہ آ گیا۔ کیوں ہوئی ہے واپسی؟ نواز شریف صاحب نے حالات کو جانتے ہوئے، حالات کا رخ دیکھتے ہوئے، لوگوں کی آنکھیں دیکھتے ہوئے، لوگ وہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پڑھتے ہوئے، ان کی آنکھوں میں غضب گیز وہ کیا ہوتا ہے، غصہ اور غضبناک غصہ، وہ دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ نیوے نیوے ہو کے گزر جاؤ۔ سیاسی حکمت عملی نیوے نیوے ہو کے گزر گئے، اور آج نواز شریف صاحب دوبارہ واپس، اور نظر آ رہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب پاکستان کے اگلی بار وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ جو میں اکثر ذکر کیا کرتا تھا کہ قانونی قدغن یا جو سزائیں ہیں نواز شریف صاحب کو، وہ اگر اپنا انتخابی شیڈول آنے تک اگر ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، اگر وہ بری نہیں قرار دیے جاتے، تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے وزیر اعظم کی دوڑ تو کیا، انتخابات لڑنا بھی ظاہر ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن آج پتہ چل گیا کہ نہیں، صرف 2 پیشیاں ہوئی ہیں، 2 سماعتیں، صرف 2، اور 2 سماعتوں میں نواز شریف صاحب بری ہو گئے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی فیور دی گئی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مقدمے تھے ہی نہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ تھی جس کا اعتراف کیا گیا، خود نیب نے اعتراف کیا آج کی سماعت کے دوران۔ ہوا یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کے وکیل امجد پرویز نے کل دلائل دیے، پرسوں دلائل دیے اور آج دلائل دیے، اور پھر عدالت نے ان کے دلائل اور نیب کے پروسیکیوٹر کے اس اعتراف کہ جو ریفرنس تھا وہ انہوں نے تو بنایا ہی نہیں تھا، نیب نے، وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر پر بنایا گیا تھا۔ یعنی کوئی تفتیش نہیں تھی، کوئی تحقیقات نہیں تھی، سپریم کورٹ جو 5 کا ٹولہ، انہوں نے آرڈر کر دیا تھا کہ جناب یہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ وہ ثاقب نثار کی آڈیو آپ کو یاد ہوگی کہ دوستوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، مریم نواز کو بھی سزا دینی ہے، تو دوستوں کے فیصلوں پر نیب کو استعمال کیا گیا۔ ایک مطلب فضول سا جرلو سا قسم کا مقدمہ چلا، اور نواز شریف صاحب کو 10 سال سزا، ایک میں 7 سال، ایک میں مریم نواز کو 7 سال سزا۔ جب مقدمہ بڑی عدالت میں مریم نواز صاحبہ کا آیا تھا، ایون فیلڈ والا اور کیپٹن صفدر کا، تو اس میں جو گراؤنڈز تھی وہی گراؤنڈز نواز شریف صاحب کے وکیلوں نے بھی اپنا لیں، انہوں نے وہی دلائل لیے۔ نہ نیب یہ ثابت کر سکا کہ جو ایون فیلڈ کی پراپرٹی نواز شریف کی ہے، نہ پراپرٹی کی مالیت بتا سکا نیب، نہ یہ بتا سکا کہ پراپرٹی کب خریدی گئی تھی، بس یہ نواز شریف کی پراپرٹی ہے، سزا۔ یہ تماشا لگا ہوا تھا۔ تو بیسک چیز جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں 2 ہے، وہ ایک عمران خان صاحب کے لیے سبق ہے، آج عمران خان صاحب کا بھی دن ہے، دکھی دن، دل پہ پتھر رکھ کے فیصلہ کیا نا عمران خان صاحب نے، ورنہ پارٹی کی چیئرمین شپ عمران خان صاحب کے وکیلوں کو، ہمارے ہاں تو عموماً ہم جاتے ہیں نا پراپرٹی کوئی مکان چکان کرائے پہ لینے، کرائے پہ ساری زندگی گزری ہے، تو وہ لکھا ہوتا ہے وکیلوں اور صحافیوں کو مکان نہیں دیا جائے گا کرائے پہ، لکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قبضہ کر لیتے ہیں، صحافی بھی وکیل بھی، ظاہر ہے ہمارے یہاں میجورٹی تو سب تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب نے پارٹی ان کے حوالے کر دی، تو ظاہر ہے ان کے لیے تکلیف کا دن ہوگا، دکھی دن ہوگا کہ یہ فیصلہ ان کو کڑوا فیصلہ کرنا پڑا۔ جو
جو دو چیزیں میں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک یہ کہ نواز شریف صاحب کی جو حکمت عملی تھی وہ کام آئی ان کو. نواز شریف یا مسلم لیگ نون والے خود کہتے ہیں کہ ہمارے ڈی این اے میں مزاحمت نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا تھا مسلم لیگ نون کے لوگ جشن منا رہے تھے. جب نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی تو اتنے لوگ نہیں نکلے تھے نا. آج جشن منا رہے. اب الیکشن میں بھی وہ اسی طرح مسلم لیگ نون کا ووٹر باہر نکلے گا، ووٹ ڈالے گا. سڑک پہ نکلنے کے لیے وہ ان کا مزاج نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اگر مصیبت میں ہوں تو پھر سکون کرو، پھر کوئی بہت زیادہ لڑائی جھگڑا. اور اصل چیز جو ہے، آپ اپنے اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کریں، اپنے اداروں کے ساتھ آپ عمران خان صاحب والا جو کام کریں تو وہ تو کسی کو نہیں کرنا چاہیے نا. مزاحمت اور محاذ آرائی دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو مزاحمت نواز شریف صاحب جتنی کر سکتے تھے انہوں نے کی. جب ان کو نظر آ گیا کہ نہیں اب ان کے لیے کچھ اور ہی لکھا جا چکا ہے، کہیں فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، تو پھر وہ اس فیصلے کو رکوانے کے لیے میاں صاحب ٹھڈے ٹھار ہو جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جیل میں بیٹھے، جیل سے باہر چلے گئے، 4 سال انتظار کیا. اور ان کو اندازہ تھا، وہ کہتے تھے یہ نمونہ عمران خان صاحب کو، یہ نمونہ جو آپ لے کر آئے ہو. تو ان کو اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب کی اور ان کی لڑائی ہوگی. عمران خان صاحب ان سے محاذ آرائی کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب اتنے پریڈکٹیبل ہیں کہ آپ مطلب کوئی بندہ آرام سے کہہ سکتا ہے کہ عمران خان اگلی چال کیا چلیں گے یا اگلا بلینڈر کیا کریں گے. تو سب کو اندازہ تھا. سہیل وڑائچ صاحب نے تو لکھ دیا تھا نا یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو سب کو پتا تھا کہ کمپنی نہیں چلنی تھی. تو میاں صاحب اس دن کا انتظار میں تھے کہ جب کمپنی بہادر کے اندر لڑائی ہو. لڑائی ہو گئی. لڑائی کے بعد آرام سے انہوں نے اچھے دن کا انتظار کیا. اور پھر جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالا تھا وہ ترلے منتیں کر کے واپس لے آئے. اور پھر یہ ہوا کہ جن عدالتوں میں کے ذریعے نواز شریف صاحب کو مائنس کیا گیا تھا وہی عدالتیں نواز شریف صاحب کے پلس ہونے کے فیصلے دے رہی ہیں. ایون فیلڈ میں بری کر دیے گئے. فلیگ شپ میں جو اپیل تھی نیب نے وہ واپس لے لی. العزیزیہ ارشد ملک صاحب کا پڑا ہوا ہے وہ اپنا ویڈیو ان کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے بلیک میل کیا گیا تھا جج ارشد ملک. تو وہ بھی ایک آدھ سماعت کی مار. تو ایک آدھ سماعت میں وہاں سے بھی نواز شریف صاحب ہو جائیں گے بری. پھر راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے ایک کے جو کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جی نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہیں اور عدالتی فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ لاگو نہیں ہوتا، لہٰذا وہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی برقرار ہے. تو ان کے کاغذات منظور کیسے ہوئے یا منظور نہیں ہونے چاہیے یہ مطلب. لیکن اس میں پھر وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو اب نواز شریف صاحب الیکشن کے لیے اہل ہو گئے. اب وہ صرف ایون فیلڈ والی جو بھی جب بھی سماعت کے لیے لگے گی اس میں ایک آدھ پیشیوں کے بعد میاں نواز شریف صاحب اپنا شروع کریں گے وہ سیاسی جو ہے وہ سرگرمیاں جن کے لیے سوال ہم بھی اٹھاتے ہیں، ہر کوئی اٹھاتا ہے کہ اب تک کیوں نہیں شروع کر رہے. ایک تو بات اس پہ میں نے یہ کرنی تھی. دوسری بات یہ کرنی تھی کہ نیب نے یہ اعتراف کر لیا ہوا ہے عدالت میں کھڑے ہو کر کہ ہاں ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کس طرح؟ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا جی ریفرنس دائر کریں. بھائی آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو آپ نے وہ آرڈر مانا کیوں؟ نواز شریف کے اوپر ریفرنس، مریم نواز کے اوپر ریفرنس، آصف زرداری پر ریفرنس، خواجہ آصف پر ریفرنس، احسن اقبال پر ریفرنس، خورشید شاہ پر ریفرنس، شرجیل میمن پر ریفرنس، وہ درانی پر ریفرنس، وہ احسن اقبال پر ریفرنس، وہ مطلب خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، کون سے لیڈرشپ نہیں تھی جن کے اوپر ریفرنسز تھے. حمزہ شہباز شریف، سب کے اوپر ریفرنسز تھے. اور پھر وقت بدلا ہے، ان کے اچھے دن آ رہے ہیں تو سب بری ہوتے جا رہے ہیں، سب بری ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر جن کے برے دن آئے ہیں عمران خان صاحب، ان کے اوپر پھر ریفرنسز پر ریفرنس. یعنی نیب کی کارروائیاں بتا رہی ہیں. اور آج کی عدالت میں نیب نے اعتراف کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تو خیر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا کے جو الفاظ تھے کہ احتساب کمیشن جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. کینگرو کورٹس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، لیکن بعد میں پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہاں نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو آج نیب نے خود اعتراف کر لیا پروسیکیوٹر کے ذریعے کہ ہاں جی ہمیں استعمال کیا جاتا ہے اور ہم بڑا خوبصورتی سے استعمال ہو جاتے ہیں.
اب دیکھیں، اب تحریک انصاف کے ہر بندے کے اوپر ریفرنس آ رہا ہے. یہ وہ والی چیزیں تھیں جو سب کو پتہ تھیں کہ یہ 2 نمبریاں پی ٹی آئی والوں نے یا عمران خان کی حکومت میں ہوئی ہیں. توشہ خانہ، ملم جبہ، بی آر ٹی، کتنے اسکینڈل نہیں تھے. 190 ملین پاؤنڈ، کیا کیا نہیں کیا تھا. سر عام عمران خان صاحب رشوتیں لے رہے ہوتے تھے، زمینیں لے رہے ہوتے تھے، لیکن اس وقت نیب عمران خان کے ساتھ تھا کیونکہ طاقت عمران خان کے ساتھ تھی. تو جو ایک آواز اٹھتی ہے کہ نیب جیسے ادارے کو بند ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، اس آواز کو دوبارہ اٹھانا چاہیے. ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے. میں سن رہا تھا اعظم وزیر طارر صاحب کہہ رہے تھے کہ نیب کا ادارے کو ختم ہونا چاہیے. اصولی موقف تو ان کا بھی یہی ہے کہ یہ ادارہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مریم نواز کو سزا دی، نواز شریف صاحب کو سزا دلوائی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقدمے کے. ثابت ہو رہا ہے نا بغیر کسی مقدمے کے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اچھا، اب دوسرا، عمران خان صاحب فیصلہ اناؤنس کر دیا بیرسٹر علی ظفر نے کہ جی بیرسٹر علی گوہر جو ہے عمران خان کے وکیل، وہ غیر متنازع شخصیت ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب انٹرا پارٹی انتخابات نہیں لڑیں گے. وجہ یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں توشہ خانہ میں. بھئی میرے جیسا نا ایک قانون سے بہت دور دور تک جس کا واسطہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت تو علم ہوتا ہی ہے، میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں، میں پچھلے 1.5-2 مہینوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو سزا یافتہ ہیں نا، جب سے سزا ہوئی ہے ان کو، وہ پارٹی کی چیئرمین شپ نہیں رکھ سکتے. یہ معاملہ جائے گا عمران خان کے خلاف، کوئی نہ کوئی اٹھ کر جائے گا اور کہے گا کہ پارٹی کے سربراہی سے ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا. بہرحال عمران خان صاحب کی بات سمجھ آ گئی، اور پھر انہوں نے فائنلی ایک وکیل کے حوالے کر دی پارٹی. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی وہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے اپنا 2 دسمبر کو. اس میں بیرسٹر علی گوہر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے نامزد پارٹی چیئرمین ہوں گے. ان کو منتخب کیا جائے گا، وہ نگران ہوں گے. یعنی توشہ خانہ میں اگر عمران خان، ایک ہی سزا ہے نا ابھی تک، عمران خان صاحب کی بریت کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر واپس عمران خان صاحب دوبارہ پارٹی کے چیئرمین منتخب کر دیے جائیں گے. تو عمران خان نے امانتاً پارٹی بیرسٹر گوہر کے حوالے کی ہے. اچھا، اب یہ والا کام جو ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک اور کام کیا تھا، اس پر میں بات کر چکا ہوں. وہ یہ تھا کہ انہوں نے شیر افضل مروت، جس نے یہ خبر دی تھی باہر آ کر کل کہ عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑیں گے، انہوں نے ہی انصار عباسی کے ساتھ، جو انہوں نے سٹوری چھاپی انصار عباسی نے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ پارٹی کے تمام لوگوں کو میری طرف سے یہ ہدایت ہے کہ فوج کے خلاف بات نہ کریں، نہ فوج کے خلاف بات سنیں، اور جو لوگ فوج کے خلاف، فوجی قیامان کے خلاف بات کرتے ہیں، فوجی افسروں کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف، دفاعی اداروں کے خلاف، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، نہ ہم ان کو اون کریں گے. لا تعلقی، سیدھی لا تعلقی. تو سفارتی زبان میں کہتے ہیں CBMs، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، اعتماد کی بحالی کے اقدامات. عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے، لہذا انہوں نے وہ کام شروع کر دیا ہے کہ صبر کرو اور اپنے اچھے دنوں کا انتظار کرو. پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ، 2 قدم نہیں، کوئی 40 قدم پیچھے ہٹ گئے. فوج کا ترلا بھی کیا ہے، پارٹی کی سربراہی سے بھی وہ پیچھے ہٹے، اور وہ اب فوج کو میسج کر رہے ہیں، پیغام کر رہے ہیں کہ یار میرے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ غلطی ہو گئی ہے. اعتراف کر رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی تو دیکھیں انسانوں سے ہوتی ہے. تو اس غلطی کے خمیازے کے لیے ایک تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، دوسرا یہ کہ میں پارٹی کی سربراہی چھوڑ. اب پارٹی کی سربراہی ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا والی صورتحال ہے نا. اگر عمران خان صاحب خود یہ فیصلہ نہ کرتے تو الیکشن کمیشن نے 5 دسمبر کو تو مقدمہ لگا ہی ہوا ہے، تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دینا تھا کہ آپ سزا یافتہ ہیں اور آپ پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے. جو اچھی موو کی ہے عمران خان نے یا PTI کے وکلاء نے خان صاحب سے کروائی ہے، کیونکہ خود کے ان کے اندر اتنی عقل نہیں ہے. پہلی بار انہوں نے میرا خیال ہے کوئی سینسیبل بات مانی ہے، ورنہ ہر وقت وہ نان سینس قسم کی باتوں کو مانتے اور اس کے پیچھے چلتے رہے ہیں. کہ اگر آج آپ پارٹی کے چیئرمین رہیں گے، الیکشن کمیشن نے عین انتخابات کے کاغذات کے دوران آپ کو پارٹی کا سربراہی سے ہٹانے کا فیصلہ کر دیا، تو پارٹی کے پاس بلے کا نشان نہیں رہے گا. پارٹی کے کینڈیڈیٹس بلے
کو کوئی اور نشان مل جائیں گے، تو لہٰذا اس سے ہوگا بہت بڑا نقصان۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ نگران چیئرمین ہوں گے۔ لیکن یہ صرف الیکشن کے لیے نہیں کیا انہوں نے فوج کے ترلے منت کرنے کے لیے، یا دوبارہ اپنے آپ کو فوج کے لیے قبولیت ہوتی ہے نا، فوج میں قبولیت کے لیے یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب آگے سے قبولیت ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ تو وقت بتائے گا۔ قریب آئندہ 2 سال تک تو قبولیت کا امکان نہیں ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنے آج 1 سال ہوا ہے، 2 سال ابھی اور ان کے باقی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔